آخر اس درخت میں ایسا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاٹنے کا حکم دیا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شجرکاری کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی حیوان اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ لیکن صرف برکت کو ہی کیوں کاٹنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں یہودی اس درخت کو پاگلوں کی طرح کاشت کر رہے ہیں؟ اسے کیوں شیطانی طاقتوں اور دجالی قوتوں کا درخت سمجھا جاتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ہاردار جھاڑیوں جیسی شکل کا ہوتا ہے۔ مدینہ میں موجود جنت البقیع کا پرانا نام بقیع الغرقد تھا۔ جنت البقیع میں غرقد کے درخت کثیر تعداد میں موجود تھے، اسی لیے جنت البقیع کو غرقد کے درختوں کا خطہ بھی مانا جاتا تھا۔ لیکن فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا۔ غرقد کے درخت کو انگلش میں باکس تھرون جبکہ یونانی زبان میں اسے لیسیم کہتے ہیں۔ اس کی تقریباً 70 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ سے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کروایا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں اس درخت کو عرب سے مکمل ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ درخت زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، لیکن اسرائیل اور افریقہ میں جو غرقد کے درخت پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ کر کے انہیں قتل نہ کریں گے، یہاں تک کہ یہودی جس بھی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ خود بول کر کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے شجر غرقد کے۔ جب یہودی غرقد کے پیچھے چھپیں گے تو یہ خاموش رہ کر اس کی حفاظت کرے گا، اسی لیے اسے یہودیوں کا درخت، گونگا درخت اور دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ صرف ایک حدیث کو لے کر یہودی اس درخت کو اتنا کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی لوگ اپنے مذہب سے زیادہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہر کام میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے، خواہ وہ یہودیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات پوری ہو کر رہنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی لوگ پاگلوں کی طرح پوری دنیا میں غرقد کی کاشت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جنگ کر کے یہودیوں کو قتل کریں گے، اسی لیے وہ خود کو جنگی لحاظ سے بھی بہت مضبوط کر رہے ہیں اور انہوں نے آخری جنگ کی تیاری بھی شروع کی ہے، لیکن ہم آج بھی غفلت میں پڑے ہیں۔ حدیث کے مطابق مسلمان انہیں قتل کریں گے، اسی لیے انہیں اپنے انجام کی بھی فکر ہے۔ جنگ کے دوران جب یہودی لوگ کسی بھی چیز کے پیچھے چھپیں گے تو وہ چیز بول کر مسلمانوں کو بتا دے گی کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ لیکن غرقد کا درخت خاموش رہ کر گونگا بن کر کھڑا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی لوگ حدیث کی روشنی میں غرقد کے پودے لگانے میں مصروف ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ یہ درخت ہوں گے یہودی اتنے ہی محفوظ رہیں گے۔ قتل تو سارے یہودیوں نے ہو ہی جانا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ سارے پودے لگا رہے ہیں۔ اسرائیل چونکہ یہودیوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اس لیے پچھلے 40 سال سے اسرائیل کی حکومت غرقد کی کاشت میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اسرائیل میں تقریباً 24 کروڑ درخت لگائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنی بنجر زمینوں پر غرقد کی کاشت کے لیے کثیر رقوم دی ہیں۔ اسرائیل میں ریلوے لائن کے دائیں بائیں کئی کلومیٹر تک صرف غرقد کے درخت ہی کاشت کیے گئے ہیں۔ یہودیوں کے گھروں کے باہر، دفاتر کے باہر اور پارکوں میں صرف غرقد ہی دکھائی دیتا ہے۔ فلسطین کے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ یہودیوں نے غرقد کی کاشت کو اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے وقت کو قریب کر دیا ہے، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم قرب قیامت جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اسی لیے یہودیوں کو سب سے زیادہ ضرورت بھی انہی علاقوں میں اس درخت کی ہے۔ یہودی لوگ اب شجر غرقد کی تصاویر کو مختلف چیزوں پر بھی لگا رہے ہیں تاکہ عوام میں غرقد کے درخت کو بچانے کی مہم چلائی جا سکے۔ غرقد کے درخت کو مشہور اور عام کرنے کے لیے ایک کیفے پریس کمپنی نے غرقد کے درخت والی تصاویر والی ٹی شرٹس، مگ، کیپس اور دیگر مصنوعات مارکیٹس میں اور آن لائن فروخت کرنا شروع کر دی ہیں، اور ان تمام تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک یہودی مرد جو اس غرقد کے درخت کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں پر سیو دا غرقد ٹری کا لوگو بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بات اس درخت کی کاشت کی دلیل کو اور بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔
غرقد کے لوگوں والی تمام اشیاء کے فروخت ہونے سے ملنے والی تمام رقوم کو دوبارہ پھر غرقد کی ہی کاشت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خود یہ درخت لگا کر اس کی کاشتکاری پر زور دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں۔ اپنے دین و ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں خود کو بچائیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں کہ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔